السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد وایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمعہ کی مجلس میں بیٹھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ حاضرین گرامی، پچھلے 2-4 جمعہ سے میں ایک ہی بات پر بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو کوشش کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ پہلی بات، ہماری نیتوں کا صحیح ہونا ضروری ہے۔ دوسری بات، ہماری کوشش ہونا ضروری ہے۔ تیسری بات، اللہ کی طرف رجوع ہونا ضروری ہے۔ جب بھی آپ کوئی کام کرو، یہ پوری زندگی کے لیے ایک نصیحت ہے۔ پہلے نیتوں کا درست ہونا، دوسری بات اپنے سے کوشش کرنا، تیسری بات اللہ کی طرف رجوع ہونا۔ جب یہ 3 کام ہمارے اندر آ جائیں گے تو ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا۔ کتنے وقت کی؟ 5 وقت کی نماز کو فرض فرمایا، اور اس کی 5 نمازوں میں بھی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور اسے پڑھنا سکھایا۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور پڑھتے ہیں وایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ قرآن میں کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے۔ 30 پاروں کا خلاصہ ہے سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ وہ جو آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو آیت ہے نا، یہ آیت پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ ہے۔ گویا ایسا سمجھو قرآن کے پورے 30 پاروں میں جو بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں وہ اہدنا الصراط المستقیم کو ہی بتانا چاہتے ہیں۔ ہم ہر نماز میں کیا مانگتے ہیں؟ یا اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر نماز میں اب غور سے پڑھنا اس آیت کو۔ کچھ لوگ غفلت میں پڑھتے ہیں، کچھ لوگ کھڑے کھڑے پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اسے اصول سمجھ کر پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگ بس زبانی رٹے رٹایا پڑھ لیتے ہیں۔ اگر اس پر غور کر لیں تو اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اگر یہ دعا، ایک دعا اہدنا الصراط المستقیم، اگر یہ دعا قبول ہو گئی نا، دنیا کے بھی مسائل حل ہو جائیں گے، آخرت کے بھی اللہ تعالیٰ مسائل کو حل فرما دیں گے، کیونکہ یہ پاورفل دعا ہے اور اللہ نے یہ مانگنے کو سکھایا ہے نماز کے اندر۔ تم میرے پاس آؤ، مجھ سے سیدھے راستے کی توفیق مانگو، مجھ سے مدد مانگو تم، یہ اللہ نے سکھایا۔ بھئی راستے 2 طریقے کے ہیں۔ کتنے؟ 2 طرح کے راستے ہیں۔ ایک ہے آپ کے پاس آ کر کوئی پوچھتا ہے مجھے فلاں جگہ پر جانا ہے، فلاں گھر پہ جانا ہے، فلاں فیکٹری پہ جانا ہے، آپ مجھے راستہ بتاؤ، تو آپ اسے بتا دیتے ہیں یہاں سے دائیں مڑو، وہاں سے بائیں مڑو، وہاں سے لیفٹ لے لو، رائٹ لے لو، آپ سیدھا جاؤ، منزل مل جائے گی۔ ایک ہے یہ راستہ۔ ایک آدمی آ کر آپ کو پوچھ رہا ہے
مجھے فلاں منزل کے پاس جانا ہے، تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے چل کر یا اپنی گاڑی میں بٹھا کر لے کر اسے منزل تک پہنچا کر آ رہے ہیں، ایک ہے یہ ہدایت والا راستہ۔ دو راستوں میں سے ہمیں کون سے راستے کی ضرورت ہے؟ یا پھر وہ راستہ کہ آدمی بتا دے کہ یہاں سے جاؤ وہاں سے جاؤ چلے جائیں گے، یا پھر وہ راستہ جس میں منزل طے ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم میں اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں، اس میں مراد یہ ہے کہ جہاں پر منزل ختم ہو کر ساری خواہشیں ساری تمنائیں ختم ہو کر ہمارا مقصد پورا ہو جائے، اس منزل کی ہدایت اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم میں دینا چاہتے ہیں۔ بس اتنا ہی خلاصہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو غور کرنا ہمیں کس راستے پر چلنا ہے۔ انگلی سے اشارہ کر کے نہیں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ سے جب ہم نماز میں مانگتے ہیں اللہ سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، تو اللہ ہاتھ پکڑ کر منزل کو پہنچاتے ہیں۔ ہمیں ایسی ہدایت کی ضرورت ہے۔ ہم دعا میں رٹے رٹائے الفاظ مانگ رہے ہیں، یا اللہ یہ عطا فرما، وہ عطا فرما، وہ دے دے، یہ دے دے۔ اللہ سکھا رہے ہیں پہلے ہدایت مانگو، مدد مانگو۔ پہلے مدد کیسے؟ یا اللہ تو مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے، دنیا میں بھی مل جائے گی، آخرت میں بھی مل جائے گی۔ بس ہم ارادہ نہیں کر رہے ہیں۔ اکثر لوگ ایک یہ ارادہ رکھ کے نماز کو آتے ہیں، اے نماز فرض ہے پڑھنا ہے بھائی۔ کچھ لوگ اس ارادے سے آتے ہیں، سب لوگ نماز کو جا رہے ہیں، میں نہیں جاؤں گا تو کیسے؟ کچھ لوگ اس ارادے سے آتے ہیں کہ بھئی دیکھا نماز کو نہیں گیا تو پھر کیا، آج جمعہ ہے، لوگ کیا کہیں گے، گھر میں بیٹھا نماز کو نہیں گیا، نماز نہیں جا رہا ہے، دیکھو کتنا بڑا بے وقوف ہے، نماز نہیں پڑھ رہا، جمعہ ہے آج۔ صرف جمعہ نہیں، ہر نماز کے لیے۔ اگر ہر مسلمان بندہ نماز کو آنے والا یہ سوچ کر آئے کہ یا اللہ میں نماز میں دعا بھی تو مانگ رہا ہوں، اگر میں آج کی نماز میں خلوص للہیت سے اللہ سے مانگ لیا، اللہ نے نواز دیا، تو میری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، یہ سوچ کر اگر نماز کو آ کر کھڑا ہو گیا، دنیا بھی سنورے گی، آخرت بھی سنورے گی۔ بھئی یہ راستہ میسور جا رہا ہے، یہ راستہ چامراج نگر جا رہا، آپ چامراج نگر کے راستے پہ چل کے جا رہے ہیں، یا اللہ میسور کو جانے کی توفیق دے، میسور کو جانے کی توفیق دے، میسور کو جانے کی توفیق دے۔ ملے گی توفیق؟ کوشش کرو، ادھر چلو، دائیں طرف مڑو، بائیں طرف نہیں، دائیں طرف نہیں، بائیں طرف مڑو، لیفٹ میں لے لو، رائٹ میں لوں گے تو آپ نگر چلے جاؤ گے۔ ہمارا ارادہ نہیں ہے جانے کا، بس مانگ رہے ہیں، ہم کوشش نہیں کر رہے، بس رٹا رٹایا مانگ رہے ہیں، ہاں دے دے گا، ہم مانگیں گے تو ہو جائے گا۔ ہماری دل کی کیفیت بھی بدلنا، یقین لانا ہمارے دلوں کے اندر کہ اللہ نوازنے والے ہیں، ہم اللہ سے یہ پوچھنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں کو زندگی میں بس یہ ہوتا ہے کہ میں جمعہ کی نماز پڑھ لوں گا، بس لوگ جب نماز کے لیے عید الفطر عید الاضحیٰ میں جائیں گے تو میں بھی نماز پڑھ لوں گا، جب کوئی تقریب ہو گئی تو ٹوپی پہن لوں گا، اور جمعہ آئی تو میں جبہ ازار پہن لوں گا، جب میلاد کا موقع آئے تو میں تھوڑا سا اس کے لیے کارروائی کر لوں گا، تو میں مسلمان نظر آؤں گا۔ کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں، کچھ لوگ سیزن کے مسلمان ہونے کو مسلمان ہونا سمجھتے ہیں۔ نہیں میرے دوستوں، دن میں 24 گھنٹے والی زندگی مسلمان ہونا فرض ہے۔ مسلمان کی طرح اندر سے بھی باہر سے بھی رہنا فرض ہے، ضروری ہے۔ ہمارے دل میں ارادہ نہیں پکا مسلمان بننے کا، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بال انگریزوں جیسے لگے، میرے کپڑے انگریزوں جیسے لگے، میرے گھر کے جتنے بھی کام و کاج ہیں وہ انگریزوں کی طرح لگے، جو ماڈل میں اب چل رہا ہے وہ اس طرح سے چلے، تو میں مسلمان کہاں رہوں گا؟ میرا ارادہ ہی نہیں ہے نا۔ پہلے تو ارادہ کرو، آپ ارادہ ہی نہیں کر رہے، چاہتے ہی نہیں، جستجو نہیں کر رہے، کوشش نہیں کر رہے، ارادہ نہیں کر رہے، تو کہاں نوازے گا اللہ؟ اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ اس کے اندر بدلنے کا ارادہ نہ ہو۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جب تک تم نہیں بدلو گے میں نہیں بدلوں گا۔ تم ارادہ کرو بدلنے کا۔
تمہاری کوشش نہیں، تمہارا ارادہ نہیں، تمہارے پاس مانگنے کی عادت نہیں، میں کیوں دوں گا تم کو؟ کلمے کی دولت دی ہے نا، پھر اس کے بعد کا تم کوشش کرو، ارادہ کرو۔ کھانا کھانے کے لیے کوشش نہیں کرتے کیا؟ سونے کے لیے کوشش نہیں کرتے؟ پانی پینے کے لیے کوشش نہیں کر رہے؟ اور سیدھے سیدھے پیپ آ کے منہ میں پڑ جاتا ہے کیا؟ کھانے کے لقمے سیدھے سیدھے منہ میں پڑ رہے ہیں یا آپ کوشش کر رہے ہیں؟ نیند کے لیے آپ آرام کی، سکون کی، فین کی لائٹ بجھا کر تیاری کر رہے نہیں کر رہے؟ بستر لگا رہے نہیں لگا رہے سونے کی؟ ایسے ایسے کھڑے کھڑے نیند آ جائے گی آپ کو؟ آپ کوشش کر رہے ہیں سونے کی، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو نیند سے سلا رہا ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں کھانے کی، اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو کھانا کھلا رہا ہے۔ آپ کوشش کر رہے ہیں ایک لوٹا پانی پینے کی، آپ لوٹا لے کر پانی لے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دعا پڑھ کر پینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے آپ کو اللہ پانی پلا رہا ہے۔ آپ کی کوشش اور ارادے پر اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ اگر میں دیندار مسلمان بننے کی کوشش نہیں کروں گا تو اللہ کیوں آپ کو پکا مسلمان بنا کے رکھے گا؟ ادخلوا فی السلم کافہ، تم مسلمان ہو، پورے کے پورے مسلمان ہو جاؤ، آدھے بیدے مت مسلمان ہو، مکمل مسلمان ہو جاؤ۔ کوشش کرو، ایسی کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں منزل تک پہنچا دے۔ کوشش راستہ، منزل اللہ کی رضا۔ کوشش راستہ ہے، منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہی منزل ہے ہماری۔ کہیں بھی یہ رکتی نہیں، جہاں آپ کوشش کریں گے وہیں اللہ آپ کو اپنی رضامندی سے نوازیں گے۔ کریں گے نبی انشاءاللہ؟ میں آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بہترین نبی، سب سے خوبصورت نبی اور بادشاہ نبی۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایک وقت آیا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس بادشاہ نے بچپن کی حالت میں خریدا تھا وہ جوان ہوئے، خوبصورت ہوئے، تو بادشاہ کی بیوی کا جو نام تھا وہ زلیخا تھا۔ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر حق ملکیت رکھتی تھی، کیونکہ غلام بنا کر حضرت یوسف علیہ السلام خریدے گئے تھے، بیچے گئے تھے، اور بادشاہ نے خرید لیا تھا۔ جب جوان ہوئے تو بادشاہ کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی، اپنی طرف بدکاری کی دعوت دینے کی کوشش کی، بلکہ دعوت دے دی اس نے، گزارش نہیں کی، عرض نہیں کیا۔ زلیخا نے حکم دیا، اے یوسف تم ہماری خواہش کو پورا کرو۔ اب کیسا ماحول ہے؟ ماحول کیسا ہے بولے تو حضرت یوسف علیہ السلام جس مقام پر کھڑے ہیں اس سے پہلے کئی دروازے بند ہو چکے ہیں، قفل لگ چکے ہیں، نہ باہر جانے کا راستہ نہ اندر جانے کا راستہ، سارے راستے بند ہیں۔ اب خوبصورت لڑکی حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا کی دعوت دے رہی ہے، بدکاری کی دعوت دے رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ارادہ کیا، کیا ارادہ کیا؟ میں اس دعوت کا انکار کرتا ہوں۔ آپ بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ 3 کام کرنا ضروری، ایک ارادہ، دوسری کوشش، تیسری دعا۔ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس دعوت کا انکار کیا، میں نہیں کر سکتا۔ قرآن نے نقشہ کھینچا، قالت ہیت لک، زلیخا نے کہا میری طرف آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ میرا رب ہے، میرا پالنہار ہے۔ انکار کیا۔ اس کے بعد کیا کیا؟ دروازے پر قفل لگا ہے لیکن بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، دروازے پر قفل لگا ہے، تالا لگا ہے، کوشش تو کیا، دل میں ارادہ تھا یا اللہ میں انکار کرنے کی طاقت رکھ رہا ہوں، دروازے پر قفل لگا ہے، دروازہ کھول تو نہیں سکتا، دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش تو کر سکتا ہوں۔ دروازے کی طرف بھاگے، ایک ارادہ کیا، انکار کیا، دوسری کوشش کی بھاگنے کی، اور تیسری اللہ سے دعا مانگی۔ 2 کوششیں میں نے کر لی، یا اللہ تیسری طاقت تیری ہے۔ دروازے کے قفل کھلنا شروع ہو گئے۔ اب دروازہ کھلا تو سامنے بادشاہ کھڑا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ وقت کے پیغمبر کو
آزمائش میں اللہ نے مبتلا کیا. اللہ دیکھنا چاہتا تھا میرا یوسف انکار کرتا ہے کیا. اللہ دیکھنا چاہتا تھا میرا یوسف زنا سے ہٹ کر بھاگنا چاہتا ہے کیا. اللہ دیکھنا چاہتا تھا میرا یوسف دروازے کی طرف بھاگتا ہے یا زلیخا کی طرف جاتا ہے. اللہ دیکھنا چاہتا تھا میرا یوسف کوشش کرتا ہے کہ نہیں کرتا. یوسف نے کوشش کر لیا. اللہ نے دروازے کے قفلوں کو کھول دیا اور ایک ایک سے دروازے کھلنے لگے. حضرت یوسف علیہ السلام بدکاری سے نیکی کاری کی طرف بھاگنے لگے. اب زلیخا پیچھے سے آ رہی ہے, یوسف علیہ السلام بھاگ رہے ہیں. دروازہ کھل گیا, دیکھا بادشاہ کھڑا, اور زلیخا نے جب کرتے کو کھینچا تو پیچھے سے کرتا پھٹ گیا. اب کوئی گواہ موجود نہیں, یوسف علیہ السلام گنہگار ہے یا زلیخا گنہگار ہے, کوئی گواہ موجود نہیں سوائے اللہ کے. ایک بچہ تھا, چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ تھا, اور دودھ پینے والے بچے کو بات چیت تو کرنا آتا نہیں, اور اس بچے نے گناہ ہوا کہ نیکی ہوئی, کون مجرم ہے کون نیک آدمی ہے وہ بچہ جانتا نہیں. بادشاہ نے پوچھا اس میں گنہگار کون ہے, اس میں پہلا قدم بڑھانے والا بدکاری کی طرف کون ہے. یوسف علیہ السلام خاموش ہیں, میرے پاس گواہ نہیں ہے سوائے اللہ کے. اور زلیخا تہمت لگا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام میرے اوپر زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے, کوئی گواہ موجود نہیں ہے. بات کیا ہوئی, ایک چھوٹا سا بچہ, حضرت یوسف علیہ السلام نے اشارہ کیا یہ بچہ میری پاک دامنی کی گواہی دے گا. تو وہ بچے نے گواہی دے دی. اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام نیک آدمی ہیں, زلیخا گنہگار ہے. اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام گنہگار ہیں, زلیخا نیک عورت ہے. اب کرتے کو دیکھا تو پیٹھ سے پھٹا ہوا تھا. بادشاہ نے دیکھا کہ یہ بچہ کیسے بات کر لیا. اللہ چاہتا ہے تو بات کراتا ہے, اللہ چاہتا ہے تو گوارے میں دودھ پیتا بچہ بھی بات کر سکتا ہے. اللہ کی مرضی میں اللہ زبان دے سکتا ہے. بے زبانوں کو زبان دینے والا اللہ ہے. ہم سمجھتے ہیں 4 سال میں بات کرنا آتا ہے, 5 سال میں بات کرنا آتا ہے. ارے یہ طاقت بھی اللہ دیتا ہے, یہ بعد میں دیتا ہے, وقتاً فوقتاً دیتا ہے. اللہ چاہتا ہے تو سوتے بچے میں, دودھ پیتے بچے میں زبان دے کر سمجھا دیتا ہے. اللہ نے سمجھا دیا میرا یوسف گنہگار نہیں ہے, میرا یوسف پاک دامن ہے. اب بادشاہ کے ہاتھ میں طاقت تھی, زلیخا کے ہاتھ میں حکومت تھی, جیل میں ڈلوا دیا. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, اس واقعے سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں یوسف علیہ السلام نے 3 کام کیے. پہلا کام ارادہ کیا میں زنا کی طرف نہیں جا سکتا. دوسرا کام کوشش کی دروازے کی طرف بھاگنے کی. تیسرا کام دعا مانگی, اللہ میں نے انکار بھی کیا کوشش بھی کیا, دروازوں کو کھولنا تیرا کام ہے. دعا مانگی اللہ تو مجھے اس گناہ سے بچا لے. اللہ نے بچا لیا. اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ حرام کا کھائے بغیر کیسا ہوتا, جھوٹ بولے بغیر کیسا کماتی, دھوکہ دیے بغیر کیسا کماتی. تھوڑا بہت 19-20 کا فرق کرنا پڑتا مولوی صاحب, نہیں تو پھر کیسا چلتا. چلاؤ چلاؤ, آپ جیسی مرضی آپ یہاں چلاؤ, یہاں بھی مالک اللہ ہی ہے, وہاں بھی مالک اللہ ہی ہے. چلاؤ, زبان ہلتی ہے پھسلتی ہے تو جھوٹ بولو, دماغ چل رہا ہے دھوکہ دو. اگر زبان کی دماغ کی بتی اتنی تیز ہے تعصب کرو, سیاست کرو, دکھاوا کرو, ریاکاری کرو. اللہ تعالیٰ حساب کا دن بول رہے ہیں کہ حساب کا دن آئے گا. میں تم سے پوچھوں گا, میں تم سے پوچھوں گا, تم کو بتانا پڑے گا, تم کو بتانا ہی پڑے گا. میرے ہر سوال کا جواب تم کو دینا پڑے گا. کیوں ہماری طرف رجوع نہیں کیا تم نے, کیوں ہم سے مانگا نہیں, کیوں ہم سے پوچھا نہیں. آج لوگ, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پچھلے زمانے میں پیدا ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا, اولیاء کا زمانہ تھا, صحابہ کا زمانہ تھا, انبیاء کا زمانہ تھا. ارے ہماری کیا غلطی تھی, ایسے خراب ماحول میں اللہ نے ہم کو پیدا کر دیا تو پھر ماحول کے ساتھ چلتے ہیں. بہت خوب. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں نا ہم اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے تھے, اور ہماری مرضی نہیں ہے کہ ہم پہلے پیدا ہوں گے یا بعد میں پیدا ہوں گے. ہماری مرضی نہیں, اللہ کی مرضی سے اس زمانے میں اللہ نے پیدا کیا. آپ کا ایمان, آپ کی نماز, آپ کا پردہ, آپ کی آنکھوں کی جو شرم اور حیا, اور آپ کا قرآن, آپ کی حدیث, آپ کی امانت, آپ کے اخلاق آپ کو
آخرت کی طرف پہنچا سکتے ہیں اسی زمانے میں۔ اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اس خراب زمانے میں ہم پیدا ہو گئے، ہماری مرضی نہیں تھی، اللہ نے پیدا کر دیا، ہم کیا کریں، چلو ماحول کے ساتھ چلیں گے، چلو جھوٹ بھی بول کر کما لیں گے، چلو دھوکہ دے کر کما لیں گے، اللہ نے ایسے ہی ماحول میں پیدا کر دیا، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ بہت خوب، لوگ ایسا بولتے ہیں آج کل، تو ایسے لوگوں کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس زمانے میں تم پیدا ہوئے تھے، کیا تم ہمارے پاس آ کر دعا مانگنے کی کوشش کیے تھے؟ تم نماز پڑھنے کی کوشش کیے تھے؟ اور تم کو یاد نہیں تھا کہ ہمارے پاس بھی تم کو آنا ہے؟ ایک سانس رکی، لوگ بولیں گے کہ میت کو کب اٹھائیں گے، ادھر سے فون، ادھر سے فون، ادھر سے میسج، ادھر سے میسج، اب بولو میت کو کب اٹھائیں گے؟ نام، پہلے نام ہی مٹ گیا بھائی، جس نام کو بنانے کی کوشش کر رہے تھے وہی نام مٹ گیا۔ سالوں بھر کوشش کی ایک نام بنانے کی، سالوں بھر محنت کی ایک نام بنانے کی، ایک شہرت بنانے کی، ایک سٹیٹس بنانے کی، ایک امیج بنانے کی، اسی نام کو اللہ نے پہلے مٹا دیا۔ اب بولو میت کو کب اٹھا رہے ہیں؟ چاہے وہ ولی کی میت ہو، چاہے وہ عالم کی میت ہو، چاہے وہ قاری کی میت ہو، چاہے وہ مسجد کے ذمہ دار کی میت ہو، چاہے وہ محلے کے ذمہ دار کی میت ہو، اس کا نام نہیں لیتے، پہلے بولتے ہیں اس مرحوم کو، اس میت کو کب اٹھا رہے ہیں۔ بات کچھ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ خود کی ذمہ داری خود پر لو، دوسروں پر بھروسہ مت کرو۔ مجھے اپنے نامہ اعمال میں، اپنے اکاؤنٹ میں اچھے اعمال کو جمانا ہے۔ اکاؤنٹ پورا 0 رہتا ہے تو ڈر ہو رہا ہے، جیب خالی خالی ہے تو ڈر ہو رہا ہے، قرضدار گھر پہ آ جائیں گے ڈر ہو رہا ہے، موت آ جائے گی ڈر ہو رہا ہے، موت دینے والے سے ڈر نہیں ہو رہا ہے۔ ارے اپنے اعمال کا اکاؤنٹ بھی تو خالی ہے، اب کیوں ڈر پیدا نہیں ہو رہا؟ اللہ پوچھے گا نماز کیوں نہیں پڑھا؟ اکاؤنٹ خالی ہے۔ ارے جھوٹ بول کر کیوں گزارا؟ سچ کیوں نہیں بولا؟ اکاؤنٹ خالی ہے۔ میرا اکاؤنٹ خالی ہے یا اللہ، نماز والا اکاؤنٹ خالی، سچائی والا اکاؤنٹ خالی، دھوکہ دے کر کمایا تھا، سیدھے سیدھے نہیں کمایا تھا وہ والا اکاؤنٹ خالی، ان کی پیسے مار کے کھایا تھا وہ والا اکاؤنٹ خالی، سب اکاؤنٹ خالی۔ کیا لا کے آئے، کیا جمع کے آئے تم؟ اللہ بولیں گے حساب کا دن آنے والا ہے، دیکھو تم بہت ہوشیار ہو، تم بہت سمجھدار ہو، تم چھوٹی سے اشاروں پر بڑے بڑی باتوں میں عمل کرنے والے ہو، اشاروں پر تم سمجھدار ہو، تم کو تو 6660 پر 6 آیتیں نازل کی ہیں تم کو سمجھنے کے لیے، تم تو ہوشیار تھے، تم کیوں اتنے بے وقوف بن گئے، کیوں اتنے نادان بن گئے؟ یہی اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کے اندر سمجھا رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ نماز پڑھو، مانگو اللہ سے، اللہ سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائے۔ جمعہ پڑھنے والوں ہر نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگو۔ عید بقرعید کو مسلمان اپنے آپ کو کہنے والوں ہر نماز پڑھ کر دعا کرو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھے راستے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پر ہاتھ پکڑ کر لے جا کر منزل کو پہنچا دے میرے مولا۔ یہ مطلب ہے اہدنا الصراط المستقیم کا۔ کریں گے نا بھی انشاءاللہ؟ کریں گے نا؟ روزانہ اپنی خبر کو یاد کرو۔ کس کو؟ اپنی خبر کو، دوسروں کی خبر کی فکر مت کرو، خود کی خبر کی خبر رکھ لے میاں، دوسروں کی خبر کی فکر چھوڑ دے، خود کی پہلے دیکھ۔ جیسے اپنے کپڑوں کو دیکھتا ہے، جیسے اپنے پیٹ کو دیکھتا ہے، جیسے روزانہ صبح اٹھ کر اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، جیسے اپنی جوتیوں کی فکر کر رہا ہے، جیسے اپنے پھیٹے کی فکر کر رہا ہے، اپنی خبر کی بھی فکر کر لے۔ دیکھ اپنے خبر کے آئینے کو، دیکھ اپنی آخرت کے آئینے کو، دیکھ اپنی زبان زد خاص و عام کے آئینے کو، لوگ کیا بات کر رہے ہیں یہ فکر مت کر، تو اپنے نامہ اعمال میں کیا جمایا، کیا نکال دیا، اس کی فکر کر لے۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ہر شخص کو یہ دیکھنا چاہیے وہ آگے کے لیے کیا دے کر بھیجا ہے، آگے کے لیے کیا اس نے جمع کیا ہے۔ فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ 3 چیزیں بات پر بار بار میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں۔ ایک چیز ہے نیت کرنا، دوسری چیز ہے کوشش کرنا، تیسری چیز ہے اللہ سے رجوع ہو کر مانگنا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، یونس علیہ السلام پر ایک ایسی آزمائش کا موقع آیا، اے مچھلی میرے یونس کو نگل لے۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے لیا، لیکن نگلنے کا حکم تھا، کھانے کا نہیں۔ ہم لوگ تو سوچتے بھی نہیں، زبان میں بھی ڈالتے ہیں، کھا بھی جاتے ہیں۔ ارے سوچیں بھائی کیا کھا رہے ہیں، کہاں سے آیا یہ؟ سوچیں بھائی، مرچی دے تو کھاتے ہیں کیا؟ نہیں کھاتے، کیوں؟ تیز
پانی پینا، شکر ڈالو، ہاں ہاں کرو. کیوں مرچی کھاتا ہے؟ نہیں، مرچی تیز ہے. ارے ہر چیز کو سوچنا ہے، ہر چیز میں مرچی ہے. سوچنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو حلال ہے کہ حرام ہے. یونس علیہ السلام کو مچھلی نگل گئی. یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ سے مانگنے لگے. فنادا فی الظلمات، ہمارے یونس نے اندھیروں میں ہم کو پکارا. کون سے اندھیرے میں؟ مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے میں. کیا پکارا؟ پہلے اللہ کی پاکی بیان کی. اللہ الہ الا انت سبحانک، یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات بہت پاک ہے. انی کنت من الظالمین، میری خطا تھی، میں ظالموں میں شمار ہو گیا. مچھلی نگلی ضرور، کھائی نہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی. فاستجبنا له، ہم نے یونس کو نجات دی. فنجیناہ من الغم، مچھلی کے پیٹ میں جو ان کو اٹھن اور تکلیف ہوتی تھی اس سے نجات دی. اور مچھلی کو حکم دیا کہ پانی کے کنارے میں میرے یونس کو انگل دے. ارے کبھی مچھلی کے پیٹ میں جو چیز جاتی ہے وہ باہر بھی آتی ہے؟ نہیں آتی. نبی مچھلی کے پیٹ میں گئے، اللہ کے حکم سے پیٹ سے باہر آئے، اللہ کے حکم سے. درمیان میں سوچنے والی بات یہ ہے، یونس علیہ السلام نے اللہ سے رجوع کیا. ہم کر رہے ہیں کیا؟ ہم کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ چھوڑ دیے سامنے والوں پر، ہماری زندگی کا پورا کایا سامنے والوں پر چھوڑ دیا. ارے انہوں کر لیتی. ارے خود کو کرو بھائی. انہوں کیا کماری کی، کیسا کماری کی، کیسا لٹانی، تم نہ کہیں کو خود کو کرو، پرہیز کرو. پہلے انبیاء اکرام کیسا پرہیز کرتے تھے، اولیاء اکرام کیسا پرہیز کرتے تھے، صحابہ کیسا پرہیز کرتے تھے اور گریز کرتے تھے. پچھلے زمانے میں لوگ قرض دیتے تھے نا. تو پھر جو آدمی قرض لیا ہے اس کے گھر کا ایک گھونٹ پانی نہیں پیتے تھے، اس کے گھر کی چھاؤں میں نہیں کھڑے ہوتے تھے، کیونکہ یہ بھی سود میں شامل نہ ہو جائے. بات کو سمجھے، بچنے کی بہت ضرورت ہے. میں ایک آدمی کو قرض دیا بھائی، وہ آدمی میرے کو پانی پلا رہا ہے، چائے پلا رہا ہے، چھاؤں میں بٹھا رہا ہے. کائی کو کیا مطلب سے پلا رہا ہے؟ اس کے دل میں کیا ہے ہم جھانک کر نہیں دیکھے. وہ یہ سوچ کر بھی کھلا رہا ہوگا کہ بھائی صاحب نے ہزاروں سے لاکھوں سے قرضے دیں، ان کا اکرام کرے. سود میں شامل ہو گیا، بیاج میں شامل ہو گیا. پہلے اللہ والے اس سے بھی بچتے تھے، آج ہم لوگ خود زہر کی ندی میں ڈوب رہے ہیں، اندھیروں میں ڈوب رہے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی. فنادا فی الظلمات، میرا یونس نے اندھیروں سے پناہ مانگی، مجھ کو پکارا اندھیروں میں. ہم نے فاستجبنا له فنجیناہ من الغم، ہم نے ان کو نجات دی. میرا اور آپ کا بھی یہی عمل ہونا چاہیے. دنیا کو دیکھ کر ہم لوگوں کو رنگ برنگے نہیں ہونا چاہیے. ہم لوگوں کا عمل سراسر یہ ہونا چاہیے، اللہ باہر جائیں، تعصب کی بھرمار ہے، باہر سیاست کی بھرمار ہے، باہر لوگ حرام کی کمائی کما رہے ہیں، لوگ جھوٹ بول کر کما رہے ہیں، لوگ دھوکہ دے کر کما رہے ہیں. یا اللہ میری ایسی تجارت سے مجھے حفاظت فرما. مانگنا چاہیے اللہ سے. 10 لوگ حرام کما رہے ہیں، کیا میں بھی 11واں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں؟ وہ 10 لوگ جہنم میں جا رہے ہیں، کیا میں بھی 11 نمبر پر جہنم میں چلے جاؤں؟ نہیں، مجھے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. یہی انبیاء نے کیا، یہی اولیاء نے کیا، یہی صحابہ نے کیا. ہم لوگوں کو بھی یہی کرنا چاہیے میرے دوستوں. اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے پناہ مانگے. نماز کی عادت ڈالیں. نماز میں سب کچھ ہے. نماز میں عبادت کا فریضہ بھی ہے، نماز میں دعا بھی ہے. نماز میں اللہ نے سکھایا، اللہ نے اپنی تعریف کرنا سکھایا، اللہ نے مانگنا سکھایا، اللہ نے مدد طلب کرنا سکھایا، اللہ نے مدد کے راستے بتلایا. نماز کے اندر میرے دوستوں، نماز کے اندر اور جگہ میں چلے جاؤ تم کو کچھ نہیں ملے گا. نماز پڑھو تم کو سب کچھ ملے گا. اور تمہارے جسم کے مطابق، تمہاری زندگی کے مطابق، تمہارے حساب و کتاب کے مطابق اللہ دے دے گا. دے گا نہیں دے گا بھی؟ اتنا تو یقین ہے نا کہ اللہ ہی دے گا، تو اللہ ہی دے گا. ہم مانگتے ہیں یا اللہ ایاک نعبد، یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ بھی خاموش بیٹھ جاتا. کیا بندے میں تیری مدد کرتا ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. ہم اقرار کریں سورہ فاتحہ کے اندر، ہر نماز میں، ہر رکعت میں، تو اللہ بھی خاموش نہیں بیٹھتا، اس کا جواب دیتا ہے. ہاں میرے بندے، میں ہی تیری مدد کروں گا، میں ہی تجھے راستہ دکھاؤں گا. تو میرے لیے جھک گیا، میں تیرے لیے لوگوں کو کھڑاؤں گا. یہ اللہ کی طرف سے ہے میرے دوستوں. اس لیے ہم لوگوں کو پابند ہونا ہے.
رجوع الی اللہ ہونا ہے۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی موضوع کو لے کر ایک بات میں آپ کے سامنے موضوع سے ہٹ کر بات عرض کر دوں۔ پچھلی جمعہ میں یہاں اسکینر لگا کوئی وہ اسکین کرو، وقف بورڈ کے بارے میں یہ ہے جائیداد کو بچانے کی، اس کے حفاظت کی فکر کرو، کو بولے تھے۔ الحمدللہ